तो لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا شلوم علیکم باوی حشوا مشیخ، میں آپ کا بھائی پاشو سفیان بنیامین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزو، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے چینل کو سپورٹ کی اور ہمارا چینل مونوٹائز ہو گیا. اس میں ہماری ٹیم شامل ہے اور واریر سیزرز چینل بھی شامل ہے جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی. ان سب کا شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے. ہمارے سبسکرائبر اس میں شامل ہیں، ہمارے ویورز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس طرح بہت سارے لوگوں کا اس میں جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. خداوند سب کو برکت دے. سو آگے بڑھتا ہوں، اپنے آج مدعا کو بھی بیان کرتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ بک آف ہنوک اور بک آف یوبلی اور بک آف یاشر کے خلاف ہلیل کیلنڈر کو فالو کرنے والے آج بولتے نظر آتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے کی جو ریزن ہے وہ ہے کیا؟ وہ ریزن یہ ہے کہ یہ قمری کیلنڈر کو فالو کرنے والے بیسیکلی خود جو ہیں وہ بک آف یوبلی کو استعمال کرتے تھے، یاشر کو استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بک آف یاشر کو استعمال ملک صدق کی کہانت ثابت کرنے کے لیے کیا. اور آج ان کے نزدیک یہ کتابیں جو ہیں وہ جعلی اور نقلی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بک آف ہنوک کا بھی انہوں نے باقاعدہ خود بھی ترجمہ کر کے رکھا ہوا ہے، صرف اس کو شائع نہیں کیا. اس کا ریزن یہ ہے کہ جناب اگر یہ شائع کر دیتے تو ہمارا مدعا سچا ثابت ہو جاتا. تو انہوں نے کیوں سب کچھ روک دیا، کیوں انہوں نے مخالفت شروع کر دی؟ کیونکہ سفیان نے ڈیڈ سی اسکرول کیلنڈر جو ہے متعارف کروا دیا، اور وہ کیلنڈر جو ہے بک آف ہنوک میں بھی مینشن ہے، بک آف یوبلی میں بھی مینشن ہے، اور وہ یہ کتاب اس کو سپورٹ کرتی ہیں. میں ایک بات بتا دوں، آپ ان دونوں کتابوں کو ہٹا دیں، آپ نہ بھی مانے نا تو بھی میرا کیلنڈر ثابت ہے. اس کے لیے میرے پاس بڑے دلائل ہیں. ٹھیک ہے. ڈیڈ سی اسکرول کیلنڈر ثابت ہے، بڑے ثبوت ہیں اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے. آپ پھر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے. بہرحال تو پھر بھی آج یہ لوگ ان کتابوں کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں. تو ان کتابوں کی مخالفت کرنے والوں سے میرے صرف 2 سوال ہیں. پہلا سوال، آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھائی پلوس رسول نے دعویٰ کیا کہ شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان کراتی ہے. پہلا گناہ جو باغ عدن کے اندر ہوا اس کی پہچان آج تک شریعت نے کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ آدم نے پھل کھایا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ کون سا پھل کھایا، وہ پھل کون سا تھا. اس گناہ کی مکمل پہچان توریت نے کیوں نہیں کروائی؟ اس کا جواب دے دیں. تورات میں سے اقتباس پیش کر دیں کہ انہوں نے کون سا پھل کھایا تھا، بس یہ ہمیں بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ عہد عتیق کے اندر یہ کہاں نبوت موجود ہے کہ آنے والا جو مسیح ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. دھندلی سی نبوتیں موجود ہیں، لیکن واضح کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا جو آنے والا ہوگا وہ مسیح ہوگا؟ جبکہ دوسری طرف بک آف ہنوک اور بک آف ٹیمپل اسکرول جو ہے اس کے اندر جو ہے اور اس طرح سے ڈیڈ سی اسکرول کے اندر جو ہے وہ آپ کو بڑی شہادتیں ملتی ہیں کہ اسینی کمیونٹی یا صدوق گھرانہ جو تھا وہ یہ مانتا تھا کہ آنے والا مسیح جو ہے خدا کا بیٹا ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ فریسی جو تھے اور جو منالسی نسل سے صدوقی جو تھے وہ سارے کے سارے مسیح کی مخالفت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ خاص اپنے آپ کو کیوں خدا کا بیٹا کہتا ہے، کیونکہ یہ تعلیمات اسینیوں کی تھی، یعنی صدوق گھرانے کی تھی، اور یہ فریسی سارے ان کے بہت خلاف تھے. سو یہ مدعا تو جو ہے یا یہ ایمان جو ہے وہ تو اسینیوں کا تھا. تو بھائی آپ کا جو ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ تو سب سے پہلے اسینیوں کا تھا کہ آنے والا مسیح خدا کا بیٹا ہوگا، اور ان کی کتابوں میں ہے جس میں بک آف ہنوک بھی شامل ہے. تو بھائی ان کتابوں کو چھوڑ دیں. آپ کا تو ان کتابوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. آپ نے عہد جدید میں سے حوالہ دینا ہے کہ بھائی کہاں لکھا آنے والا مسیح خدا کا بیٹا ہوگا. وہ ذرا پروفیسی ہمیں دکھا دیں تاکہ آپ کا علم دیکھا جائے کہ وہ کتنے قابل ہے اور آپ کتنے قابل ہیں. بہرحال یہ عزیزوں بڑے منافق ہیں. یہ وقت آنے پر گدھے کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں. اور ویسے تو یہ 2 گروہ ہیں پاکستان کے اندر، یہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ماں بہن نہیں چھوڑتے. آئے دن یہ گروپوں میں بھی گالیاں لوگوں کو نکالتے رہتے ہیں اور کسی کی ماں بہن کو معاف نہیں کرتے، اور یہ ایک دوسرے کو بھی نکالتے ہیں. تو جب کیلنڈر کی بات آتی ہے یہ دونوں باہوں میں باہیں ڈال لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو جناب استاد ربائی کہتے ہیں، اور ایسا ہی ہو گیا. تو یہ سلسلہ ایسا ہی ہے، اور یہ سارے اس لیے بھاگا دوڑی لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ہمارا قمری کیلنڈر اڑ جائے گا اور ہماری گردن جو ہے وہ مسیحی برادری کے ہاتھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہم ان کو ذلیل و خوار کرتے رہے ہیں، ان کی بےزتی کرتے رہے ہیں، اور آج ان کے ہاتھ میں سفیان نے لگام دے دیا ہے. سو میں نے نہیں دی، یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے
کہ قمری کیلنڈر جو تھا یہودیوں کا وہ اصل میں خدا کا کیلنڈر ہے ہی نہیں، خدا نے کبھی وہ کیلنڈر دیا ہی نہیں۔ وہ انتاکس ایپیفینس چہارم اور انتاکس ایپیفینس چہارم نے اور انتاکس پنجم نے یہ کیلنڈر مکابیوں کے دور میں زبردستی مسلط کیا کہ معاہدے کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیلنڈر آلریڈی جو ہے بابل کے اندر بھی رائج تھا، اور بابل ہی کیلنڈر کی ساری سیٹنگ قمری کیلنڈر کے ساتھ میچ ہے، مساوی ہے۔ تو آپ کا کیلنڈر بابلی ہے، بت پرستانہ ہے، آپ کے کیلنڈر میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں جو بائبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ نئے چاند کی اصطلاح کا بھی بھانڈا پھوڑ چکا ہوں، کوئی نیا چاند نہیں ہے بائبل کے اندر، یہ آپ لوگوں نے یا فریسیوں نے خود گھڑ کر سارے یہ معنی بنائے ہیں اس کے خدوش کے، جبکہ اس کے لغوی معنی یہ نہیں ہے۔ سو آپ کے کیلنڈر کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، یہ کیلنڈر اتنا ذلیل ہو چکا ہے، اتنا خوار ہو چکا ہے۔ اب یہودیوں کا مزید کیلنڈر جو ہے وہ ایکسپوز ہم کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں، ویڈیو کو خاص طور پر ان کے ساتھ شیئر کر دیں جو لوگ قمری کیلنڈر، یہودی قمری کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ شلوم۔